السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے ننھی لال ٹوپے والی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ایک بڑے جنگل کے کنارے پر رہتی تھی۔ اس کی نانی نے اس کی سالگرہ پر اسے مخمل کا لال رنگ کا ٹوپا اور مخمل کی شال دی تھی۔ یہ دونوں چیزیں اسے اتنی پسند تھیں کہ ہر وقت جب کہیں بھی جاتی تو وہ اسے اپنے لباس کے اوپر ضرور پہنتی تھی۔ اب یہ ہوا کہ لوگ اس کا نام تو بھول گئے اور سب لوگ اسے ننھی لال ٹوپے والی کہتے تھے۔ ایک دن جب وہ باغ میں کھیل رہی تھی تو اس کی ماں نے اسے بلایا اور کہا کہ میں نے بہت ہی مزیدار کیک بنایا ہے، تم یہ کیک اپنی نانی کو دے آؤ، بہت مزیدار بنا ہے، وہ کھا کر خوش ہو جائیں گی، اور ہاں سرکے کی بوتل بھی لیتی جانا، ان کے پاس سرکہ بھی ختم ہوگا۔ ننھی لال کی نانی جنگل میں رہتی تھی، اسے جنگل اچھا لگتا تھا، یہ لوگ بھی ان سے ملنے اکثر جاتے رہتے تھے۔ ماں نے سب چیزیں ٹوکری میں رکھ دیں اور ٹوکری ننھی لال کو دی۔ ماں نے کہا دیکھو، جنگل میں کسی سے بات نہ کرنا، راستے میں رکنا نہیں اور سیدھے چھوٹے راستے سے نانی کے گھر جانا۔ ننھی لال اپنی نانی سے بہت پیار کرتی تھی، اس نے اپنی ماں سے کیک والی ٹوکری لی، وہ ہنسی خوشی اچھلتی کودتی نانی کے گھر کی طرف چل دی۔ جنگل میں درختوں پر خوبصورت پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے، گلہریاں ایک درخت سے دوسرے درخت پر چڑھتی اور اترتی پھر رہی تھی۔ ہر جانور مگن اور خوش تھا، ہر طرف خرگوش اور چھوٹے چھوٹے جانور بھاگتے پھر رہے تھے اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ننھی نے خوبصورت پھولوں کو دیکھا تو سوچا کیوں نہ میں نانی کے لیے بھی پھولوں کا ایک گلدستہ بنا لوں، نانی یہ گلدستہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ ننھی رنگ برنگے پھولوں کو توڑتے ہوئے بہت آگے نکل گئی اور راستے چھوٹے کی بجائے بڑے راستے پر چلتے ہوئے پھول توڑتی رہی۔ وہ پھول توڑنے میں اتنی مگن تھی کہ اس سے پتہ بھی نہ چلا۔ اچانک ایک بھیڑیے نے اس سے پوچھا ننھی لال کہاں جا رہی ہو؟ ننھی نے کہا میں اپنی نانی کے گھر جا رہی ہوں، ان کو مزیدار کیک دینا ہے اور یہ پھول بھی جن کو دیکھ کر نانی بہت خوش ہوں گی۔ بھیڑیے نے کہا تمہاری نانی کا گھر کہاں ہے؟ ننھی لال نے بھیڑیے کو نانی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ بھیڑیا اچھا کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور ننھی لال پری پھول جمع کر کے نانی کے گھر کی طرف دوبارہ چل دی۔ بھیڑیا چھوٹے راستے سے نانی کے گھر پہنچ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نانی نے دروازہ کھولا۔ بھیڑیے کو دیکھ کر نانی بے ہوش ہو گئی۔ بھیڑیے نے نانی کو الماری میں بند کر دیا اور پھر بھیڑیے نے نانی کے کپڑے پہنے اور نانی کا چشمہ لگا کر بستر پر لیٹ گیا اور ننھی لال کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ننھی لال نانی کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھیڑیے نے نانی کی آواز بنا کر کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ ننھی اندر آئی تو اس نے بستر پر نانی کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس نے سامان کی ٹوکری رکھی، وہ نانی سے پوچھنے لگی نانی آج آپ بستر پر کیوں لیٹی ہو؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ بھیڑیے نے نانی کی آواز میں کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میرے قریب آؤ۔ ننھی بستر کے قریب آئی، اس نے نانی سے کہا آپ کے کان اتنے بڑے بڑے کیوں ہو گئے؟ بھیڑیے نے جواب دیا میرے کان اس لیے بڑے ہو گئے ہیں کہ میں تمہاری آواز اچھی طرح سن سکوں۔ ننھی لال نے کہا آپ کی آنکھیں اتنی بڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ بھیڑیے نے جواب دیا تاکہ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں۔ ننھی نے پوچھا اف نانی آپ کے دانت اتنے بڑے بڑے کیوں ہیں؟ بھیڑیے نے کہا تاکہ میں تمہیں اچھی طرح چبا سکوں۔ یہ کہتے ہوئے بھیڑیے نے بستر سے چھلانگ لگا دی۔ بھیڑیے کو دیکھتے ہی ننھی ڈر گئی اور زور زور سے بچاؤ بچاؤ چیخنے لگی۔ اتفاق سے جنگل میں کام کرتے ہوئے لکڑہارا اپنا کام ختم کر کے واپس گھر جا رہا تھا۔ اس نے جو ایک بچی کی آواز سنی تو مدد کے لیے پکار رہی تھی تو وہ فوراً آواز کی طرف بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ آواز ایک گھر سے آ رہی ہے، وہ بھاگتا ہوا اس گھر میں گھس گیا۔ اس نے پہلے بھیڑیے ننھی پر حملہ کرتا، لکڑہارے نے فوراً اپنے کلہاڑے کو بھیڑیے کے سر پر مارا جس سے بھیڑیا مر گیا۔ اس طرح لکڑہارے نے ننھی لال کی جان بچائی۔ پھر انہوں نے لال کی لالی نانی کو تلاش کیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد نانی الماری کے اندر سے مل گئی۔ نانی نے لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا۔ نانی لال نے نانی کو اپنی لائی ہوئی چیزیں دیں اور ساتھ ہی پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔
جسے دیکھ کر نانی بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد ننھی اپنے گھر چل پڑی۔ اب وہ چھوٹے راستے سے ہوتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل پڑی، اس لیے جلدی گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر ننھی نے اپنی ماں کو پوری بات بتائی۔ ماں نے ننھی لال کو کہا کہ میں نے اس لیے تمہیں کہا تھا کہ کسی سے بات نہ کرنا، کہیں نہ رکنا اور صرف چھوٹے راستے پر ہی جانا۔ ننھی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، آئندہ میں ان باتوں پر ہمیشہ عمل کروں گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔